بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج سورہ انعام شروع کرنی ہے۔ سورہ انعام قرآن مجید کی چھٹی سورہ ہے اور قرآن مجید کی سورتوں کے دوسرے گروپ کی پہلی سورہ ہے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا کہ قرآن مجید پر تدبر کی نگاہ سے جو غور و فکر ہوا اور جس کے نتیجے میں مولانا حمید الدین فراہی، مولانا امین حسن اصلاحی اور ان کے شاگرد بالخصوص جاوید احمد غامدی صاحب نے جس طرح سے قرآن مجید کی پریزنٹیشن کی ترتیب اور نظم کو سمجھا، اس اعتبار سے قرآن مجید اپنی اس موجودہ شکل میں کہ جو قرآن کی واحد ترتیب ہے اور اس ترتیب سے بہت مختلف ہے جس ترتیب میں قرآن پہلی مرتبہ نازل ہوا، اس ترتیب پر غور کر کے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید 7 گروپس پر مشتمل ہے، سورتوں کے 7 گروپس پر، ایسے کہ ہر گروپ کی ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہوتی ہیں اور ہر گروپ کے آخر میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ مکی مدنی صورتوں پر مشتمل قرآن مجید 7 گروپس میں بٹا ہوا ہے۔ ہر گروپ کا اپنا ایک مرکزی نظام ہے، ایک مضمون ہے اور ایک ترتیب سے صورتیں اس مضمون کو بیان کر کے اپنی تکمیل تک پہنچتی ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں کے دوسرے گروپ کا مضمون کہ جس کا آغاز ہم آج کر رہے ہیں، جس کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ الانعام ہے، اس کا مضمون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی قوم پر اتمام حجت کرنے کے بعد غلبہ اور اللہ کی طرف سے اس فیصلے کا نفاذ کہ جب کوئی قوم اپنے رسول کا انکار کرے گی تو اس قوم کو اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ چنانچہ ان 4 صورتوں میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے ایک ترتیب کے ساتھ۔ قرآن مجید کے جس نظم کا میں نے حوالہ دیا اس میں 3 نمایاں باتیں، پہلو، فیچرز ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں۔ پہلا نمایاں پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی طویل صورتیں ہیں ان میں پیراگرافس ہیں اور پیراگرافس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایسے کہ اگر آپ غور کریں تو ایک بات سے دوسری بات نکلتی ہے۔ دوسرا پہلو، دوسرا فیچر یہ ہے کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے اگر آپ 6 صورتیں نکال دیں تو 108 صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، یعنی 54 جوڑوں میں منقسم ہیں۔ اور تیسرا پہلو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ یہ پورے کا پورا قرآن 7 صورتوں کے گروپس میں منقسم ہے۔ چنانچہ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس گروپ میں 4 صورتیں ہیں، پہلی 2 صورتیں مکی ہیں اور اگلی 2 صورتیں مدنی ہیں۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکی صورتیں ہیں اور یہ مل کر جوڑا بنتی ہیں، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ مدنی صورتیں ہیں اور یہ مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں۔ ان 4 صورتوں کو اگر آپ بغور پڑھیں اور ان صورتوں کے گروپس کا مرکزی مضمون سامنے رکھیں تو
جو حقیقت سامنے آتی ہے اگر میں اس کو ایک ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ یوں ہے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مکے اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اپنے ان غلط عقائد اور نظریات کو چھوڑ دیں جن کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اگلی سورہ اعراف میں یہ جو دعوت دی گئی، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو خبردار بھی کیا گیا، لیکن اگلی سورہ انعام اس خبردار کرنے والے مضمون کو، وارن کرنے والے مضمون کو نمایاں کر رہی ہے۔ پہلے دعوت دی گئی، پھر اس کے بعد ان کو خبردار کیا گیا۔ اگلی 2 صورتیں مدنی صورتیں ہیں، یعنی سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ مدنی صورتوں اور مکی صورتوں کا فرق یہ ہوتا ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان حقائق کو بیان کرتے ہیں کہ جو اصولی حقائق ہیں، ایمانیات کے مضامین ہیں، اور پھر ان کی تفصیلات ہیں، ان کے دلائل ہیں۔ مدنی صورتوں میں ان مضامین کا بھی بیان ہوتا ہے، لیکن اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ۔ مدینہ منورہ میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کو نافذ کرنے، اجتماعی طور پر اس پر عمل درآمد کرانے کا موقع مل گیا، اس وجہ سے مدنی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس اصولی بات کا، اس پیغام کا، کہ جس میں مکی صورتوں میں انفرادی طور پر احکام بھی دیے گئے ہیں، احکام اور شریعت کا بیان ہمیں نمایاں طور پر مدنی صورتوں میں نظر آتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ جو بات اصول میں مکی طور پر مکی صورتوں میں کی گئی، مدنی صورتوں میں اسی کو امپلیمنٹ کرنے کا بیان ہم کو نظر آتا ہے۔ چنانچہ میں گزارش کر رہا تھا کہ سورہ انعام میں دعوت دی گئی ہے، مضمون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا غلبہ، یعنی جو پیغام ملا اس پیغام کے نتیجے میں انکار کرنے والی قوم کے اوپر اللہ کی پکڑ آنی تھی اور اسی دنیا میں آنی تھی۔ تو یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ گروپ اس کا بیان ہے، جس کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی دینونت کا بیان ہے، یعنی وہ دین، وہ بدلے کا دن، وہ اللہ کی طرف سے حساب کتاب کے بعد لوگوں کا انجام، کہ جو پوری انسانیت کے لیے قیامت کے دن اور اس کے بعد سامنے آئے گا۔ بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کے لیے چن لیتا ہے کہ ان کا حساب کتاب یہیں پر ہو جائے۔ تو وہ جو اللہ کا عذاب آتا رہا ہے بہت سے رسولوں کی قوموں پر، جس نے عام طور پر کسی نہ کسی آسمانی یا زمینی آفت، کلیمٹی کی شکل اختیار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے اس مرتبہ یہ عذاب ان کی تلواروں کے ذریعے سے آیا۔ چنانچہ سورہ انفال کے جو اس گروپ کی تیسری سورہ اور پہلی مدنی سورہ ہے، اس میں اسی عذاب کی تیاری کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جو آخری سورہ ہے، سورہ توبہ، وہ اللہ کے عذاب کا بیان ہے، جو ایک ایسی قوم پر آیا کہ جس نے اللہ کے آخری پیغمبر کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے اوپر حجت تمام کر دی گئی تھی، بات آخری حد تک واضح کر دی گئی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ یعنی سورہ توبہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی
ابتدائیے سے کے بغیر ہے، کیونکہ تسمیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر ہے، اور یہ سورہ عذاب کی سورہ ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ 4 صورتوں پر مشتمل گروپ اس ترتیب سے چلتا ہے: انعام دعوت، اعراف انذار خبردار کرنا وارننگ، انفال تیاری یعنی اس عذاب کی تیاری، اور توبہ عذاب کا بیان۔ تو آئیے اس تمہید کے بعد اس سورہ مبارکہ کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام شکر اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنائے اندھیرے اور روشنی، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، بربہم، وہ اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، برابر ہم پلہ ہم سر ٹھہراتے ہیں، قرار دیتے ہیں۔ یعنی بات کا آغاز کیا اللہ کے شکر سے۔ حمد تعریف کے لیے آتا ہے، کسی ہستی کے اندر ان خوبیوں کے بیان کے لیے آتا ہے جو اس میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں، خاص طور پر وہ خوبیاں کہ جن سے کہ بیان کرنے والے کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے حمد شکر کے مفہوم میں بہت استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کا کہ جس کا پھر ذکر آگے ہے، جس کی تفصیل آگے ہے۔ پہلے گروپ کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا، دوسرے گروپ کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا پیغام اور اللہ کا دین یہ مبنی ہے اللہ کے شکر پر، اس کا نقطۂ آغاز اللہ کا شکر ہے۔ اس کو پڑھنے، اس دین کو اختیار کرنے کی اصل وجہ، اصل موٹیویشن یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کی مہربانیوں اور عنایات کو پا کر اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اور اس شکر گزاری کے لیے وہ اس سے وہ راستہ مانگتا ہے، وہ ہدایت چاہتا ہے کہ جس کو اختیار کر کے وہ اپنے رب کو راضی کر لے، اور یوں اس کے شکر ادا کرنے کا جو حق تو خیر نہیں ادا کر سکتا انسان، جو ممکن حد تک وہ حق ادا کر سکتا ہے اس کو ادا کرے۔ دین کا نقطۂ آغاز اور دین کے پیغام کی بنیاد خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، بلکہ شکر ہے۔ فرمایا تمام شکر، یہ تمام کہاں سے آیا؟ حمد پر الف لام لگ کر کے نتیجے میں۔ حمد تعریف شکر، الحمد تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ یہ ان لوگوں کے اپنے نظریات، اپنے اعتقادات کا بیان ہے جن کو قرآن خطاب کر رہا ہے۔ مشرکین مکہ ان دونوں باتوں کو جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے کہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اللہ ہے، اندھیروں اور روشنی کا بنانے والا بھی وہی اللہ ہے۔ تو یہاں سے بات کا آغاز کیا، اور یہی کسی بھی پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا صحیح طریقہ ہے
کہ پہلے وہ بات کہی جائے جس میں آپ کے اور ان کے درمیان قدر مشترک ہے، کامنالٹی ہے۔ اگر آپ بات کا آغاز کریں گے اختلاف سے، تنقید سے، تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ فرمایا کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ آسمانوں اور زمین کو اسی نے پیدا کیا اور اسی نے اندھیرے بنائے اور روشنی بنائی، اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے کہ انکار کیا، وہ اپنے رب کے ہم پلہ ہمسر ٹھہراتے ہیں، یعنی ان حقائق کو جاننے اور ماننے کے بعد وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی جب بنایا اس نے، چلا وہ رہا ہے، چلانے کا ذکر اندھیروں اور روشنی سے کیا کہ یہ اس کا نظام ہے، ہمیں اندھیروں کی ضرورت ہے، اس نے اندھیرے دیے، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اس نے روشنی دی۔ تو یہ جب اتنی بڑی حقیقت مان لی ان لوگوں نے، تو پھر کہاں گنجائش ہے اس بات کی کہ اس کے پارٹنرز، اس کے ساجھی، اس کے شریک مان لیے جائیں؟ یعنی یہ عجیب بات ہے۔ یہ طریقہ استدلال ہے قرآن کا کہ مانی ہوئی بات سے آگے بڑھا جائے اور ان باتوں کو بیان کیا جائے کو جن کو ابھی مخاطب سننے والا مان نہیں رہا، لیکن بہرحال وہ ان کے ان مانے ہوئے حقائق کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھی، ساجھی، ہمسر قرار دیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے۔ ثم قضا اجلا، پھر اس نے مقرر کی ایک مدت، یعنی تمہارے لیے ایک مدت ٹھہرائی۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یہ قرآن نے اور جگہ پہ واضح کیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے جو اہتمام کیا، اس کا آغاز مٹی سے ہوا، اور پھر ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے انسان کی شکل میں، روپ میں اس دنیا میں آیا۔ اس سے پہلے انسان بننے سے پہلے کے مراحل تھے اور وہ مختلف شکلوں سے گزرے۔ لیکن اگر آپ بالکل پیچھے چلے جائیں، نہ جانے کتنے عرصے پہلے یہ آغاز ہوا ہوگا، تو معلوم ہوتا ہے کہ مٹی سے آغاز ہوا۔ سمندر کے کنارے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کا آغاز کیا جو بالآخر اپنے مختلف مراحل سے گزر کر انسان کی شکل میں، آدم و حوا علیہ السلام کی شکل میں وہ اس دنیا میں آئے۔ فرمایا یہ تو اس نے کیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ثم قضا اجلا، پھر اس نے اس کے لیے ایک مدت مقرر کی۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک جسم کا لبادہ اوڑھ کر آئے ہیں، ایک زندگی گزار رہے ہیں، بڑے ارمان ہیں، بڑی خواہشات ہیں، مگر یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک وقت مقرر ہے جس کے آ جانے کے بعد پھر مزید مہلت ہمیں اس دنیا میں نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مقرر مدت اس کے ہاں طے ہے، یعنی جیسے ہم انسانوں میں سے ہر ایک کی ایک مدت طے ہے، اسی طرح سے اس دنیا کی بھی ایک مدت ہے کہ جو اس کے ہاں طے ہے۔ فرمایا کہ ثم انتم تمترون، پھر تم
شبے میں مبتلا ہو جاتے ہو. یعنی عجیب بات ہے یہ کہ تم یہ سب دیکھتے ہو، سب جانتے ہو، لیکن پھر بھی تم بحث کرتے ہو اور شبے میں مبتلا ہوتے ہو. یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم کو اللہ نے بنایا، ہم ہی کو نہیں بلکہ آسمان و زمین کو اس نے بنایا، یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس دنیا میں تو ہمیں اس نے بنا کر بھیجا تو وقت تھوڑا ہے، محدود ہے. جب یہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ اس دنیا کا بھی وقت ایک مقرر ہے، یہ بھی ایک مدت کے لیے ہے، اور پھر یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے یہ بے مقصد نہیں بنایا، اس میں انسانوں کا امتحان لیا جا رہا ہے. اس امتحان کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی اور اس میں وہ لوگوں کا حساب کتاب کر کے ان کے انجام کے بارے میں فیصلہ کرے گا. تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ بحث کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، حالانکہ بنیادی حقائق کو وہ جانتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ ہے کہ جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ تمہارے چھپے ہوئے سے بھی واقف ہے اور تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہے. تمہاری جو چیزیں مخفی ہیں، جو منظر عام پر نہیں آتی، ان کو بھی جانتا ہے، اور جو کھلے عام تم کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے. اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کماتے ہو، کیا کرتے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پارٹنر، ساتھی، ساجی ماننے کی ضرورت تو تب پیش آئے کہ جب آپ کو یہ خیال ہو کہ اللہ کے ہاں کچھ کمی ہے. بعض چیزیں وہ کر سکتا ہے، بعض وہ نہیں کر سکتا. جب تک کہ اس کی مدد کو کچھ اور اس کے مددگار نہ آئیں، تب تک اس کا یہ کارخانہ، یہ نظام یہ چل نہیں سکتا. فرمایا کہ نہیں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. فرمایا وہ جانتا ہے تمہارا چھپا ہوا بھی، تمہارا ظاہر بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کو اوائڈ کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ مکے والے اور ان کے گرد و پیش میں رہنے والے لوگ جن کو قرآن مجید دعوت دے رہا ہے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی آیت اللہ کے پیغام میں، اس کی آیات میں سے کوئی نہیں آتی، یا کوئی اور آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ خارج میں کوئی نشانی دکھاتا ہے، تو اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اعراض کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں. اوائڈ کیوں کرتے ہیں؟ اوائڈ اس لیے کرتا ہے انسان جو ماننا نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے جو دنیا ہے اور اس دنیا میں جو اس کی خواہشات ہیں، اس کی جو امنگیں ہیں جن کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی ایسے پیغام کو مانے کہ جس کے ماننے کے نتیجے میں یہ لازم آ جائے گا کہ وہ اپنے دنیا کے ان اس کے سامنے جو ہیں آسانیاں، خواہشات کو پورا کرنے کے مواقع اور ترقی کے امکانات، ان کو کھو دے. اور اس لیے بھی نہیں مانتا کہ اس کی انا، اس کا
جو اپنے خاندان، قبیلے، قوم، آبا و اجداد کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہے، جس میں وہ ان کو بڑا سمجھتا ہے، ان سے غلطی کے امکان کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اللہ کا پیغام اور اس کے پیغمبروں کی طرف سے ملی ہوئی آیات سے اعراض کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کو مان کر اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو ایک طرف خواہشات ہیں اور ایک طرف ان کے وہ رسوم و رواج ہیں کہ جو دین کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور ان کو چھوڑنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے، اس لیے جو بھی پیغام آتا ہے اس پیغام کو وہ اگنور کرتے ہیں۔ فرمایا کہ فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، تو اب انہوں نے اس حق کو جھٹلا دیا ہے جبکہ یہ ان کے پاس آ گیا۔ اس حق کو یعنی قرآن کو۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب، ان کی زبان میں غیر معمولی فصاحت و بلاغت پر مبنی ان حقائق کو بیان کرتی ہوئی کہ جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں، انسان کو مروب کرنے والی کتاب، متاثر کرنے والی کتاب وہ آتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا جاننے کے باوجود کہ یہ حق ہے، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ یہی ہے اصل میں بڑا جرم، اور اس جرم کا جو الٹ ہے وہی اللہ کا تقاضا ہے کہ بھائی آپ جو سچائی، جو حقیقت آپ کے سامنے آتی ہے آپ اس کو قبول کریں۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام جو پیغام پیش کر رہا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ سچائی ہے، اگرچہ کہ وہ آباء و اجداد کے دیے ہوئے دین پیغام سے مختلف ہے، تو اس کا انکار یہ ایک بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا۔ لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب جب کہ انہوں نے جھٹلا دیا تو ان قریب ان کے پاس آئے گا، یعنی کیا آئے گا؟ وہ ان خبروں کا نتیجہ جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ خبریں ان کے پاس آ جائیں گی، یعنی ان خبروں کا نتیجہ۔ خبریں کیا تھیں؟ وہ خبریں پچھلے رسولوں کی قوموں کی خبریں تھیں، جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ پچھلی قوموں نے اللہ کے پیغمبروں کا، اللہ کے رسولوں کا جب انکار کیا تو اس کے بعد وہ قومیں نیست و نابود ہو گئیں، عذاب سے دوچار ہو گئیں۔ جب ان کو یعنی مکے والوں کو اور گرد و پیش کے لوگوں کو یہ حقیقت بتائی جاتی تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ مذاق اڑانا، یہ تو آپ یوں سمجھیے کہ انکار کا آخری درجہ ہے، جو آخری حد کا انکار ہوتا ہے اس میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور مذاق اڑانا یہ تکبر کی علامت ہے کہ آپ کسی دوسرے کو اتنا حقیر سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہ جانے کیسے ہماری قوم کے اندر یہ رجحان پیدا ہو گیا کہ ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اب تو معلوم ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ موضوع جو پاپولر ہوتا ہے مذاق اڑانا ایک دوسرے کا، مذہبی لوگ دوسرے مذہبی لوگوں کا، سیاستدان دوسرے سیاستدانوں کا، سیاستدانوں کے ماننے والے ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی گھٹیا چیز ہے۔ بھئی آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ اختلاف کو پیش کریں، آپ اپنی بات دلائل کے ساتھ پیش کریں، دوسرے کی بات دیانتداری سے سنیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جس پیغام کے ماننے والے ہیں
وہ پیغام تو اس بات کو بار بار بیان کر رہا ہے کہ آپ کو سچائی کو ماننا ہے. سچائی جب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور سچائی آپ کے سامنے آپ کے پاس آ گئی ہے اور آپ اس کو جان گئے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. اس کے بعد حق کا انکار کرنا، ظاہر ہے کہ سب سے بڑا حق تو اللہ کا پیغام ہے، لیکن اس حق کے انکار کرنے پر خدا تعالیٰ کا غیظ و غضب، اس کا ناراض ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو ٹھکرانے کو، حق کے انکار کرنے کو بڑا جرم سمجھتے ہیں. سو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم ایک بڑے حق کو تو مانتی ہے، اس کا تو اقرار کرتی ہے، لیکن کمتر جو حق ہیں ان کو ٹھکراتی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. انسان یا حق پسند ہوتا ہے یا حق بیزار ہوتا ہے. وہ حق کا ماننا کیا ماننا ہے کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے یا جس کے ماننے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. بھائی دنیا گول ہے، سورج اتنے بجے نکلے گا، تو اس حق کو ماننے سے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے؟ لیکن جب کوئی حق آپ کے پہلے سے مانے ہوئے تصورات کو توڑتا ہے، آپ کی خواہشات کے خلاف جاتا ہے، آپ کے تعصبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اس کو ماننا ہے کہ جو اصل اللہ کے ہاں مطلوب ہے اور اصل چیلنج ہے. تو میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے، جب قرآن کو ہم پڑھیں تدبر کی نگاہ سے، تو پھر ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن کے بیان کے مطابق رویہ اختیار کر رہے ہیں، کیا ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں. یہ بات تو بہت آسان ہے کہ آدمی یہ کہے کہ وہ دیکھو مکے والوں نے اللہ کے پیغام کے حق کا انکار کر دیا. کتنی عجیب بات ہوگی کہ ان کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں اور خود وہی کام کر رہے ہیں. کوئی بڑا حق ہو، کوئی چھوٹا حق ہو، اس کو ماننا ضروری ہے. یہ ٹھیک ہے، بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو آدمی پھر بات کے سمجھنے میں جب دلچسپی لیتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ فقط کذبوا بالحق، ان لوگوں نے، یہ جو مکے والے ہیں جن کو کہ قرآن کا پیغام پیش کیا گیا، انہوں نے جھٹلا دیا اس حق کو، یعنی قرآن کو، جب کہ وہ آ گیا ان کے پاس. فسوف یاتیہم، تو ان قریب پہنچے گا ان کو، انباء، خبریں، یعنی ان خبروں میں بیان انجام، ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا یہ مذاق اڑاتے رہے. تو ان کو بتایا جاتا کہ پچھلے پیغمبروں کو اللہ نے جو قوم کو پیغام پہنچانے کا کام دیا، سونپا، اور قوم کے لوگوں نے ان کا انکار کیا، تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. کہیں کوئی بجلی کی کڑک کے نتیجے میں، کہیں پتھروں کے بارش کی شکل میں، کہیں طوفان کی شکل میں، کہیں سیلاب کی شکل میں، کہیں زلزلے کی شکل میں. تو یہ سنتے اور مذاق اڑاتے ہیں. تو فرمائی یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، یہی ان کو کھا جائے گا. ان کا اس مذاق اڑانے کا ان کے اوپر وہ وبال پڑے گا، وہی ان کے اوپر ان کے سامنے آ جائے گا. الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا، کتنی ہم نے ہلاک کی، من قبلہم من قرن، ان سے پہلے قومیں، مکناہم، ہم نے ان کو تمکن دیا، اقتدار بخشا، فی الارض، زمین میں، ما لم نمکن لکم، ایسا اقتدار کہ جیسا تم کو نہیں دیا. تم کو یعنی قریش کے لوگوں تمہیں نہیں دیا، تم کو بھی اقتدار ملا ہے، مگر ان کے اقتدار کی جو شان تھی، جو ان کا روب دبدبا تھا، تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا،
حالانکہ ہم نے ان کو اقتدار دیا زمین میں ایسا کہ جیسا معلم نمکل لکم، ہم نے تمہیں اقتدار نہیں دیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان کے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی۔ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کی معاشی رفاہیت کا بیان ہے۔ خاص طور پر عرب کی سرزمین کے تناظر کانٹیکس میں دیکھیں، بارش شاذ و نادری ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ بارش ایک علامت تھی، اب بھی علامت ہے اکثر جگہوں میں، اکثر ممالک میں، کہ اگر بارش ہوتی ہے تو ہریالی ہوتی ہے، فصلیں نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر موسلادھار بارش برسائی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے جاری کی نہریں جو بہتی تھیں ان کے نیچے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کے نتیجے میں، پاداش میں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ فرمایا کہ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ان کی جگہ ہم نے دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلے قومیں آئیں، رسولوں نے ان کو پیغام پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، وہ ہلاک کر دی گئیں۔ پھر نئی قومیں آئیں، اور یوں ہوتے ہوتے اب تم کو یہ موقع ملا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اقتدار بخشا ہے، اور تم بھی اسی امتحان میں ڈال دیے گئے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا انجام بھی بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا انجام پچھلی قوموں کا ہوا۔ اس میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے عذاب کا، یہ وہ عام زلزلے اور سیلاب اور بجلی کی کڑک وغیرہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر آتے ہیں دنیا میں اور بعض لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو رسولوں کے پیغام پہنچنے کے بعد جو قومیں ہلاک ہوتی ہیں، ان پر عذاب آتا ہے، ان پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اس لیے کہ وہ مجرم ثابت ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ وما کننا معذبین، ہم عذاب دینے والے نہیں بنتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ تو یہ جو عذاب ہے یہ رسولوں کی قوموں کو آتا ہے، اس لیے کہ یہ سزا ہوتی ہے۔ جو ہمارے ہاں جو سیلاب وغیرہ آتے ہیں تو امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بیچارے ہمارے کسان اور جو جیسے زلزلے میں ناردن ایریاز میں لوگ مارے گئے تو وہ گناہگار تھے نعوذ باللہ، اور ہم لوگ جو دوسرے شہروں میں رہنے والے تھے ہم بڑے نیک لوگ تھے۔ نہیں، یہ تو موت آتی ہے، بعض اوقات انفرادی طور پہ آتی ہے، بعض اوقات اجتماعی طور پہ آتی ہے، حادثات ہوتے ہیں۔ اللہ کا عذاب آتا ہے کسی قوم پر جب کہ اس قوم پر اللہ کا پیغام ایسے پہنچا دیا جائے کہ وہ بات کو سمجھ گئے ہوں، آخری حد تک ان پہ بات واضح ہو گئی ہو، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب ایک مدت کے گزر جانے کے بعد نافذ ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتاباً، اگر ہم نازل کرتے آپ پر اے پیغمبر کتاباً، کوئی ایسی کتاب، فی قرطاسن، جو کاغذ پر ہوتی، یعنی کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، فَلَمَسُوهُ، پھر وہ اس کو چھوتے، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً کہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان انکار کرنے والوں کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی،
بلکہ ان کو کچھ ایسے معجزات دکھائے جائیں جن کو دیکھ کے وہ حیران رہ جائیں، تب جا کے وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے پیغام کی حیثیت سے مانیں گے۔ نہیں، ان کے نہ ماننے کی وجہ ان کا اعراض ہے، دلچسپی کی کمی ہے، دنیا میں حد سے بڑی ہوئی مشغولیت، اس کے ساتھ محبت اور اپنے آباء و اجداد کے عقائد، نظریات، مذہب کے ساتھ تعلق، جس کے نتیجے میں حق پسندی ختم ہو گئی، حق کو جاننے کا ان کے اندر داعیہ ختم ہو گیا۔ اب اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے حق آ بھی گیا تو وہ اس کو نہیں مانیں گے، چاہے ایسی شکل میں آ جائے کہ ان کو نظر آئے کہ یہ اللہ کا کلام اتر رہا ہے، یہ کاغذ میں لکھا ہوا ہے، وہ کاغذ کو چھو سکتے ہیں۔ فرمایا اس کے باوجود لقال الذین کفروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں ان کے اوپر یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا کوئی فرشتہ۔ ولو انزلنا ملکن، جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اتارتے کوئی فرشتہ، لقضی الامر، تو پھر فیصلہ ہو جاتا، ثم لا ینظرون، پھر ان کو مزید مہلت نہ دی جاتی، یعنی ان کو پھر مزید جینے کا موقع نہ ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جب فرشتے بھیجتے ہیں تو وہ تو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی بات آخری حد تک واضح ہو جائے اور اس کے بعد اللہ کے فرشتے آ کے عذاب کو نازل کر دیں۔ یہ بات آخری حد تک واضح کیسے ہوگی؟ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنی سچائی کے بارے میں خلوص کے ذریعے سے ہم اللہ کے پیغام کو مانیں، ہم ایمان لائیں۔ وہ حقائق کے جو غیب میں ہیں، یعنی فرشتے جیسے، ان کو دیکھ لینے کے بعد ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان تو نام ہی اس کا ہے کہ آپ ان حقائق کو مانیں جو نظر نہیں آ رہے۔ کیوں مانیں؟ ان کے موجود ہونے کے دلائل کی وجہ سے۔ ان دلائل کو آدمی کیوں مانے گا؟ اس لیے مانے گا کہ وہ بات سمجھنا چاہتا ہے، وہ حقیقت کو جاننا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا۔ ولو انزلنا ملکن، اور اگر اترتا ان پر کوئی فرشتہ، لقضی الامر، تو فیصلہ ہو چکتا، ثم لا ینظرون، پھر یہ مزید مہلت نہیں دیے جاتے، یعنی پھر تو حجت تمام ہو جاتی، فیصلے کا وقت بالکل قریب آ جاتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم بناتے ان کو فرشتہ، یعنی جس پیغمبر کو ہم بھیجتے ہم ان کو فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم ان کو بھی انسانی بناتے، مردی بناتے، اس لیے کہ فرشتہ اگر فرشتے کی صورت میں آئے تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ پیغام تو بندوں کو اللہ کا کوئی بندہ ہی پہنچا سکتا ہے۔ تو اگر ان کی بات پوری مان لی جاتی اور کسی فرشتے کا بھی ہم انتخاب کرتے تو اپنے قانون کے مطابق، اپنے پالیسی کے مطابق ہم اس فرشتے کو بھی انسانی شکل میں لاتے، یعنی جو طریقہ ہے بات کو انسانوں تک پہنچانے کا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر کیا ہوتا؟ تو پھر ایسا ہوتا کہ اسی طرح سے
ان کو وہ شبے میں ڈال دیتے جیسے کہ وہ اب شبے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی پھر یہی ہوتا کہ فرشتے آتے ہوتے تو وہ فرشتے، لیکن چونکہ دکھانا مقصود ہوتا انسانوں کو، بات پہنچانی مقصود ہوتی انسانوں کو، تو پھر وہ انسانی صورت میں ہی ہوتے. تو ان کو وہی شبہ ہوتا جس شبے میں وہ اب مبتلا ہے. فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور یقیناً رسول مذاق اڑائے گئے، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. من قبل کا، اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی. یعنی یہ اب حضور کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فحاق بالذین سخروا منہم، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کا انہوں نے مذاق اڑایا. کس چیز کا مذاق اڑایا؟ عذاب کا، کہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی. تو بجائے اس کے کہ اللہ کی پکڑ کے ذکر سے وہ پریشان ہوتے، وہ متوجہ ہوتے، انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو فرمایا کہ پچھلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جس کا وہ ان کا انکار کرنے والے لوگ مذاق اڑا رہے تھے، یعنی رسولوں کا مذاق کیا تھا؟ وہ بتاتے تھے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو اس کا مذاق اڑاتے. تو جس کا وہ مذاق اڑاتے انہوں نے ان کو گھیر لیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں. یہ تو پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. جو سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس کے لیے سچائی زبردستی ان کے دل میں نہیں ٹھونسیں گے. فرمایا قل سیروا فی الارض، ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. یعنی یہ جو تم سفر کرتے ہو شام کا، یمن کا، راستے میں دیکھو وہ بستیاں کہ جو اللہ کے عذاب سے دوچار ہو کر کھنڈر بن گئی ہیں. تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ وہ بستیاں ہیں کہ جو ایک زمانے میں آباد تھیں، مگر انہوں نے اپنے وقت کے رسول کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، تو اللہ نے ان بستیوں کو اپنے عذاب سے دوچار کر کے کھنڈرات بنا دیا. آئیے ہم ان آیات کا ترجمہ جو ہم نے آج پڑھی ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں. ہم نے آج سورہ انعام کا، سورہ نمبر 6 کا آغاز کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، تمام شکر کا حقدار وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بنایا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا اندھیرے اور روشنی، ثم الذین کفروا، پھر اس کے بعد بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ اور ہمسر قرار دیتے ہیں. میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ترجمے کے بعد اگر کوئی سوالات ہوئے تو وہ سوالات آپ میرے واٹس ایپ اکاؤنٹ میں بھیجیے، +92 335 4944 936 +92 335 4944 936. میں یہاں سے پڑھ کر آپ کو جواب دوں گا. فرمایا هو الذی خلقکم، وہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک وقت مقرر کیا، واجل مسمى عنده، اور ایک اور مدت ہے کہ جو طے ہے اس کے ہاں، ثم انتم تمترون، پھر تم وہ ہو کہ جو خوش گپیاں کر رہے ہو اور تم باتیں بنا رہے ہو، کج بحثیاں کر رہے ہو، شبے میں مبتلا کر رہے ہو. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فی السماوات و فی الارض، جو آسمانوں میں ہے
اور زمین میں. یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا ہوا بھی اور تمہارا ظاہر بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو. وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانوا عنہا معرضین، وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، انہیں اگنور کرتے ہیں. فقط کذبوا بالحق، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس حق کو، لما جاءہم، جب یہ آ گیا ان کے پاس. فسوف یاتیہم، تو ان قریب آ جائے گا ان پر، انباؤ، آ جائیں گی ان پر وہ خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے. الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا، کتنی ہلاک کی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قومیں، مکناہم، ہم نے ان کو اقتدار بخشا، فی الارض، زمین میں، ما لم نمکن لکم، ایسا اقتدار جیسا تم کو ہم نے نہیں دیا، یعنی اے قریش کے لوگوں تم سے کہیں بڑھ کر. وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے اتارا ان کے اوپر موسلادھار پانی، ہم نے برسائی ان کے اوپر موسلادھار بارش. وجعلنا الانہار، اور ہم نے جاری کر دی نہریں، تجری من تحتہم، جن کے نیچے بہتی تھیں، جو ان کے نیچے بہتی تھیں. فاہلکناہم، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے نتیجے میں. وانشأنا، اور ہم نے پیدا کیا، من بعدہم، ان کے بعد، قرنن آخرین، دوسری قوموں کو. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتابًا، اور اگر ہم آپ پر نازل کرتے اے پیغمبر کوئی ایسی کتاب، فی قرطاسن، کے جو صفحات پر لکھی ہوئی ہوتی، صفحے پر لکھی ہوتی. فلمسوہ، پھر یہ اس کو چھوتے، یعنی اس صفحے کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ایک کھلا جادو ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اترتا ان پر کوئی فرشتہ. ولو انزلنا ملکن، اور اگر اترتا کوئی فرشتہ، لقضی الامر، تو حساب کتاب ہو چکا ہوتا. ثم لا ینظرون، پھر انہیں مزید مہلت نہ ملتی. ولو جعلناہ ملکن، اور اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ، لجعلناہ رجلاً، تو ہم لازماً بناتے اس کو ایک آدمی، مرد. وللبسنا، اور ہم ان کو شبے میں مبتلا کرتے، علیہم، ان کو، ما یلبسون، جیسا کہ وہ ابھی شبہ کر رہے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور رسولوں کا یقیناً مذاق اڑایا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے بھی. فحاق بالذین، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے سخروا، مذاق اڑایا، منہم، ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کا کہ یہ مذاق اڑاتے تھے. قل، بھائی کوئی نمبر شیئر کر دے. قل سیروا فی الارض، کہیے کہ آپ چلے پھریں زمین میں. ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا کہ جو جھٹلانے والے تھے. نمبر ہے +92 335 4944 936. اچھا جناب، اب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی سوال آیا ہے تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. کیا کچھ صحابہ ایسے تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، یعنی عشرہ مبشرہ؟ حدیث میں اس کا بیان تو آیا ہے، قرآن مجید میں بھی بیان آیا ہے، لیکن یہ بیانات ہمیشہ مشروط ہوتے ہیں.
یعنی وہ بیان جو قرآن مجید میں مثال کے طور پر آیا ہے، سورہ الفتح سورہ نمبر 48 کے آخر میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے جو بھی ان میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنت کا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کہ یہ وعدہ تو ہے، لیکن یہ وعدہ مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ وہ جو بقیہ ان کی زندگی ہے اس میں وہ یہ رویہ اختیار کرتے رہیں گے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، منہم ان میں سے، مغفرتاً مغفرت کا، و اجرا عظیما اور بڑے اجر کا۔ اور ان صحابہ کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا ہی کہ جو اللہ کے راہ میں لڑتے لڑتے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بارے میں تو یہ بتا دیا کہ وہ تو ابھی اپنی شہادت کے بعد ہی اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں اور خوش ہیں، اور یہ ظاہر تمہید ہے ان کے جنت میں داخلے کی۔ آج بھی ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اسے ختم قرآن اور ایصال ثواب کا ذریعہ گردانتے ہیں۔ کہ یہ بھی اللہ کے پیغام جھٹلانے والے ہیں؟ نہیں، میں اس کو جھٹلانا تو نہیں کہوں گا۔ جھٹلانا تو جھٹلانا ہوتا ہے۔ جھٹلانے کا مطلب ہے جھوٹ قرار دینا۔ ہمیں جب بھی کسی بات پر تنقید کرنی ہو تب بھی ہمیں انصاف کرنا چاہیے، یعنی جو غلط بات جتنی غلط ہے اتنی ہی بیان کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کو ایصال ثواب کے لیے پڑھنا اور محض ظاہری طور پر پڑھ لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہوں نے قرآن کو بھی سمجھا ہی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے وہ ایک پیدائشی اور جذباتی ایمان لے کر دنیا میں آتا ہے، یعنی موروثی ایمان جو بعد میں جذباتی بن جاتا ہے۔ اس ایمان کے حقیقی ایمان بننے میں انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے تو اس کو ایمان نصیب ہوتا ہے، ورنہ وہ بھی اپنی روایاتی میں گم ہے۔ اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں کہ جو اس سے پہلے قرآن کے انکار کرنے والوں نے کیا۔ انہوں نے بھی اپنی آباء و اجداد کی رسموں کو مانا اور قرآن پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اگر ہم بھی ایسا کریں تو ظاہر ہے کہ ہم ان سے کچھ مختلف نہیں ہوں گے۔ کیا اور بھی کوئی سوال ہے؟ قرآنی آیات پڑھ کے یا لکھ کر تعویذ بنا کے بچوں کو پہنانا گناہ ہے، وضاحت کیجیے گا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھ کر بچوں پر اگر آپ پھونکنا چاہیں تو یہ تو ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، لیکن اس کا تعویذ بنا کر جب آپ پہنائیں گے تو وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی جائیں گے، بیت الخلاء میں جائیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، تو یہ چیز نہیں ہے پسندیدہ۔ دیکھیں اور چلیے، سوال تو اب نہیں رہے، انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پھر اس سورہ مبارکہ کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔